السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات قلبی ذکر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ پہلے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ قلبی ذکر کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں کہ اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کرو، زاری اور ڈر سے، بغیر آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام اور غافلوں سے نہ ہو جانا۔ تو اس طرح اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ یہ ذکر کے باب میں مسلم شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو ایک مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے، جنتی لوگ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے نام کی تسبیح الہام فرما دیں گے، جس طرح آپ لوگوں کا سانس نکلتا ہے اس طرح وہ اس ذکر کو کریں گے، یعنی سانس کے ذریعے، دل کے ساتھ، کیونکہ سانس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو دل کا ذکر، قلبی ذکر سانس کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ جس طرح باہو سلطان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو۔ اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے دلوں کو دیکھتا ہوں، آپ کی زبان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو زبان سے ذکر جو ہے یہ تو اہل شریعت لوگوں کا کام ہے، اس سے اللہ کی معرفت کو آدمی نہیں پہنچتا، قلب پاک نہیں ہوتا۔ قلبی ذکر سے قلب پاک ہوتا ہے تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بزرگان دین آج تک یہی اولیاء کرام تعلیم کرتے آ رہے ہیں، جسے پاس نفاس کہتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں باہو سلطان صاحب نے ان کی کتاب ہے نور الہدیٰ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ قلبی ذکر ایک سانس لینے سے، لا الہ باہر الا اللہ اندر، جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ گھر آوے، کہ ایک سانس لینے سے 4000 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اور اولیاء کرام کے بہت فرمانات ہیں، لیکن میں مختصر عرض کروں گا کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی لمبے کلام کی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس اللہ سر العزیز کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، تو اس کے افتتاح کے لیے سب لوگوں کو دعوت دی، مشائخ حضرات کو بھی دعوت دی اور علماء کرام کو بھی دعوت دی اور عام لوگوں کو بھی دعوت دی۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھیں لوگوں نے بھی مسجدیں تعمیر کی ہیں اور ہم نے بھی مسجد بنائی ہے، ہماری مسجد اور لوگوں کی مسجدوں میں فرق ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا فرق یہ ہے کہ ہماری جو مسجد ہے اس میں اللہ کا نور آسمانوں سے آتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے، اور جو لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں ان میں سے اللہ کا نور نکلتا ہے اور آسمانوں پر چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی ہم لوگ اور ہمارے باقی لوگ جو ہیں، جو اہل طریقت ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں،
وہ قلبی ذکر کرتے ہیں اپنی مسجد میں، تو اس طرح اللہ کا نور آتا ہے اور ان کے قلبوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے ان کے قلب منور ہوتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ زبانی ذکر تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے نیکیاں بنتی ہیں جو آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، اگر مقبول ہو گئی تو حشر میں حساب ہوگا۔ اس کا یہ فرق ہے۔ تو ایک دوسری مثال آپ نے پھر ان لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کہ دیکھیں ایک امیر آدمی ہے، اس کو مزدور چاہیے، تو کام کروانا ہے اس نے، تو وہ 100 روپے ڈیلی اجرت دیتا ہے اور نقد ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے، اس کو بھی مزدور چاہیے، وہ 1 روپیہ دیہڑی دیتا ہے، 1 روپیہ یومیہ اجرت دیتا ہے اور اس کا بھی ادھار کرتا ہے۔ تو آپ کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ تو سب نے کہا جی یہ اسی کے ساتھ کریں گے جو اجرت بھی 100 گنا اور نقد اسی وقت۔ تو اس دوسرا جو ہے وہ ایک تو اجرت کتنی کم ہے، 1 روپیہ یومیہ، اور پھر ادھار، اس کے ساتھ تو کوئی پاگل ہی کام کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا قلبی ذکر اسی طرح ہے کہ ادھر آدمی ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نور اس کے قلب میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے قلب پاک ہو جاتے ہیں، اللہ کا عرش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے ایک روپیہ یومیہ دیہڑی دینے والا، وہ ہے جو زبانی ذکر کرتا ہے، جو تسبیح کرتا ہے، اس سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں اور آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، لیکن دل، قلب خالی رہتا ہے، قلب پاک نہیں ہوتا، اور نیکیوں کا حساب حشر میں ہوگا۔ اگر مقبول ہو گئیں تو حساب ہوگا، نہیں تو ضائع ہو گئیں، اگر اس میں کوئی ریاکاری تھی یا کوئی بھی مسئلہ تھا تو پھر وہ ادھار مارا جائے گا۔ تو اس طرح بزرگان دین تو سب اسی پر عمل کرتے آئے ہیں کہ بھائی قلبی ذکر کرو جس سے قلب پاک ہو جائے اور اللہ کا عرش ہو جائے۔ تو کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اب دیکھیں جب قلب عرش ہو جائے گا تو پھر نماز معراج ہوں گی، اور جب نماز معراج ہوں گی تو پھر بے حیائی سے بھی روکیں گی۔ یہ ایک اس کی ترتیب ہے۔ تو اس طرح ذکر کی فضیلت جو ہے قلبی ذکر کی، یہ بھئی بہت زیادہ ہے۔ زبانی جو ہے ذکر کرنے والے لوگ کبھی بھی اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچے، کبھی بھی اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچے۔ کیوں؟ جب قلب پاک نہیں ہوگا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق تو اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، کیونکہ جب قلب پاک ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ باہو صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شے کائی ہو، اس نو اس میں اعظم آکھن ایہو سر الہی ہو، ایہو موت حیاتی باہو ایہو بھیت الہی ہو۔ تو بھائی یہ سانس اور قلب یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان میں، جب تک یہ موجود ہیں تو انسان زندہ ہے۔ سانس رک جائے آدمی فوت ہو جاتا ہے، قلب نہ دھڑکے آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ جب تک سانس آ رہا ہے تو قلب دھڑک رہا ہے، جب تک قلب دھڑک رہا ہے تو سانس آ رہا ہے۔ تو اس طرح آخری جو ہے انسان سانس لیتا ہے، آخری بات نہیں کرتا۔ تو اسی لیے سب قرآن پاک کے حوالہ جات بھی اور حدیث مبارکہ بھی قلبی ذکر کے بارے میں ہے، کیونکہ جو قلبی ذکر سانس کے ساتھ کرتا تھا اس کا آخری سانس بھی ذکر کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کا ایمان کے ساتھ جانے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ تو زبان تو کئی دفعہ پہلے ہی بند ہو جاتی ہے، فالج میں بند ہو جاتی ہے، اور کثرت سے ذکر بھی سانس کے ذریعے ہو سکتا ہے،
قلبی ذکر جو سانس کے ذریعے ہوتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ذکرن کثیرہ، تو وہ حکم بھی اسی سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی سو جائے جب بھی سانس آ رہا ہے تو پھر ذکر ہو رہا ہے، اور زبان تو بند ہو جاتی ہے سونے ٹائم بھی، اگر بیماری ہو جائے فالج ہو جائے جب بھی، لیکن جب تک آدمی زندہ ہے اس وقت تک سانس آ رہا ہے، جب سانس بند ہوگا تو آدمی فوت ہو جائے گا۔ جس کا آخری سانس اللہ کے ذکر سے گزر جائے گا اس کا ایمان کے ساتھ جانا اور جنتی ہو جانا اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور قلبی ذکر مرشد کامل سے حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔